السلام علیکم حضرات، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسٹوری ٹائم۔ کسی ایک محفل میں اگر 4-5 دوست بیٹھے ہیں اور اس میں کسی ایک کا مذاق چل رہا ہو تو ہم سب بڑا انجوائے کرتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے ہماری باری آ جائے اور ہمارا مذاق اڑانے لگ جائے تو پھر ہمیں برا لگتا ہے۔ اس چیز کو اشفاق احمد یوسفزئی نے بڑے خوبصورت انداز سے ایکسپلین کیا ہے، تو اس کی کہانی کو آج اپنے کہانی میں شامل کرتے ہیں۔ اشفاق احمد یوسفزئی لکھتے ہیں کہ میں روز صبح آفس آ کے 1 کپ چائے ضرور پیتا ہوں۔ اس روز بھی میں نے پہلا گونٹ بھرا ہی تھا کہ مجھے اطلاع ملی کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے۔ میں نے کہا بھجوا دیجیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، شلوار قمیض پہنے، ایک گریوان کے بٹن کھلے، ایک صاحب اندر داخل ہوئے اور میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اب میں اسے نہیں جانتا تھا تو میں سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بولا کہ میں بھی ایک میراثی ہوں۔ میں بکھلا گیا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ بھی میری طرح لوگوں کو ہنسا دے۔ میں بکھلا گیا اور میں حیران بھی ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کہا ہاں، لیکن میں میراثی نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ اب مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں؟ اس نے میرا شناختی کارڈ دے گا اور ہنسا کہ وہی بات نکلی نا۔ اب مجھے مزید غصہ آیا، لیکن اس کا کمبخت کا ڈیل ڈول ٹولا اچھا تھا تو میں نے خود پہ قابو رکھا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے نوکری چاہیے۔ تو مجھے اس وقت بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ کوئی تمہیں کمرشل تھیٹر کا دفتر لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم میراثیوں کی بھرتی کر دیں؟ اس نے کہا یہاں نہ صحیح کسی اور جگہ پہ مجھے جاب دلوا دو۔ اب میں کوئی سخت جواب دینے والا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو تم اگر مجھے ہنسا کے دکھاؤ تو تمہیں ایک بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا۔ تو میں نے اپنے آفس بوائے سے اس کے لیے بھی 1 کپ چائے کا بول کے میں اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے ساتھ والی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں الجھن سی اتر آئی، تو میں نے اس کی حالت کا مزید فائدہ اٹھایا اور اس کو یوں زور سے ہلایا کہ ہیلو، ہوش کرو، تمہیں میرا چیلنج قبول ہے؟ اگر تم مجھے ہنسا کے دکھاؤ تو تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، مجھے یوں گھورتا رہا اور پھر یوں سر ہلایا۔ اب اس کے اس حرکت سے میں بھی پریشان ہو گیا، میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ ایک میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے اور معزز انسان سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور انتہائی بیزاری سے بولا کہ لوگوں نے اب ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ جب اس نے یہ بولا تو میں اچھل پڑا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں نے کیوں ہنسنا چھوڑ دیا ہے؟ لوگ تو اب بھی مزاحیہ ڈرامے دیکھتے ہیں، مزاحیہ تحریریں پڑھتے ہیں، جھکتے پسند کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ لوگ اب مزاحیہ تحریریں نہیں پڑھتے، لوگ اب دنیا والے اب دوسروں کی ذلت پہ زیادہ ہنستے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو پھر اس نے اپنے سائڈ جیب سے ایک سگریٹ کی ڈبی نکالی اور اجازت طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے ٹیبل کے سائڈ سے ہیش ٹرے اڑا کے اس کے سامنے رکھا۔ اس نے سگریٹ نکالی، سگریٹ سلگایا اور ایک لمبا کش لیا۔ تھوڑی دیر وہ خاموش تھا، اب بھی اس نے مجھے جواب نہیں دیا تھا کہ دنیا والے کیسے لوگوں کی ذلت پہ ہنستے۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ بس سگریٹ پیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اچانک مجھے بولا کہ تمہارا منہ فلسطین کے لومڑی جیسا ہے۔ مجھے گویا اس کی اس بات سے کرن سی لگ گئی اور میرے پاؤں تلے زمین غائب ہو گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ وہ میرے آفس میں بیٹھ کے مجھے یہ بول رہا ہے کہ تمہارا منہ فلسطین کے لومڑی جیسا ہے۔ بات تو سچ تھی، لیکن بات تھی رسوائی کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر چائے کا کپ انڈھیل لیتا، اس نے مجھے بولا کہ تمہارا وہ دوست ہے شہزاد؟ میں نے جلدی سے بولا کہ ہاں، کیوں؟ اس نے کہا اس کا منہ تو بینکاک کے بندر جیسا ہے۔ میں حیران ہو گیا اس کا یہ بات سن کے، اور تھوڑی دیر میں خاموش رہا، اس کی بات پہ میں غور کرتا رہا۔ اور پھر اچانک تھوڑی دیر بعد میری ہنسی چھوٹ پڑی اور میں لوٹ پوٹ کے ہنسنے لگ گیا۔ میں اتنا ہنسا 3-4 منٹ تک میرے آفس میں کہے لگنے لگے۔ 3-4 منٹ بعد میں نے بڑی زور سے اور بڑی مشکل سے میں نے خود کو کنٹرول کیا
اور میں نے دانت یوں نکالتے ہوئے اس کو بولا کہ شرم کرو، وہ میرا دوست ہے۔ یہ سنتے ہی میراثی نے بڑی سنجیدگی سے مجھے کہا کہ ایسی ہنسی تمہیں اپنے اوپر ہونے والے جگت پہ کیوں نہیں آئی؟ سمجھ گئے آپ؟ ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر والے جگت پہ کیوں نہیں آئی جو آپ نے اپنے دوست کے جگت پہ ہنسا؟ تب جا کے مجھے اس کی پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ ہمارے معاشرے میں وہ چیز زیادہ ہنسی کا باعث ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے کی ذلت کا سامان ہو۔ کوئی بندہ چلتے ہوئے گر جائے، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، کسی کے پیچھے کتا دوڑ جائے، کسی کا بس نکل جائے اور وہ پیچھے آوازیں لگاتا رہ جائے تو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ یہی عمل اگر ہمارے ساتھ ہو اور دوسرے لوگ ہنسے تو پھر ہم غصے سے بھر جاتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل نہر میں جا گرے تو نکالنے والے کم اور انجوائے کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذیت میں ہم ہوتے اور زمانے پورا مسکرانے کے لیے۔ ہم سب کی مجبوریاں اور ذلتیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم سب بیک وقت تماشا بھی ہے، تماشا گر بھی اور تماشائی بھی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔